تمہیں پتا ہے کہ میرے نبی کی آمد کا سب سے پہلے انتظار کس نے کیا؟ یتیم بچوں نے کیا۔ وہ بچے جو مدینے کی گلیوں میں بے سہارا گھومتے تھے، وہ بچے رو کر کہتے تھے یا خدا کوئی تو محمد جیسا سہارا بھیج دے، کوئی تو ایسی شخصیت بھیج دے، کوئی تو ایسا وارث بھیج دے جو غیروں کی اولاد کو اپنی اولاد کا درجہ دے۔ او میری قوم کے نوجوانوں، یتیم بچے راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، جھولیاں پھیلا پھیلا کر خیرات مانگتے رہے، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا۔ قبلہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا، اللہ اپنا پیارا بھیج دینا۔ او بھائی، ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا، ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی، ہم نے تو کوئی دعا نہیں مانگی، بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے، ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے، مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، او میاں مبارک ہو، تو عام بن کر نہیں آ رہا، تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ تو عام بن کر کہاں آ رہا ہے؟ تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے۔ اب اے میری قوم کے نوجوانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کہاں چلا گیا ہمارا وہ جذبہ؟ کہاں چلا گیا ہمارا وہ جنون؟ کہاں چلا گیا ہمارا وہ دل جو کبھی نبی کا نام سنتے ہی جھوم جایا کرتا تھا؟ کہاں چلی گئی ہماری وہ غیرت جو کبھی نبی کا نام سنتے ہی سینہ چوڑا کر دیتی تھی؟ آئیو میرے ربا، ہمیں کس بد نظرے کی نظر لگ گئی؟ جو قوم نبی کی محبت میں جیا کرتی تھی، آج وہ قوم دنیا کی محبت میں دفن ہو چکی۔ جو قوم نبی کی محبت میں رویا کرتی تھی، جو قوم خاشیت الہی میں رویا کرتی تھی، آج وہ قوم ڈراموں کی سیریل دیکھ کر رو رہی، فلموں کے سین دیکھ کر رو رہی۔ جوانوں، ایمان سے بتاؤ، کیا تمہاری ماں نے تمہیں محمد کے نام کی گٹی نہیں لگائی تھی؟ کیا تمہاری ماں نے تمہیں محمد کے نام کی لوری نہیں دی تھی؟ آج اسی نبی کی شان کے خلاف گستاخی ہوتی ہے اور تم ٹس سے مس نہیں کرتے۔ جو بھی کمینہ اٹھتا ہے ختم نبوت پر ہی وار کرتا ہے، اور تم یہ کہتے ہوئے آگے گزر جاتے ہو، جی ختم نبوت کا مسئلہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے۔ جو بھی دلہ، جو بھی بغیرت 2 ٹکے کا انسان اٹھتا ہے، تیرے نبی کی شان کے خلاف بھونکتا ہے، اور تو موبائل چلاتا رہتا ہے، یہ کہتے ہوئے آگے گزر جاتا ہے، جی ختم نبوت کا مسئلہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، حضور کی عزت کا مسئلہ یہ میرا مسئلہ نہیں، یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ غیرت مند ہو، ختم نبوت کا مسئلہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ حلالی ماں دا حلالی پتر ہوئے، کو نبی دی سنان نہ ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اگر ختم نبوت کا مسئلہ تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، تو پھر پتر یہ تیرا قصور نہیں ہے، یہ اس ماں کا قصور ہے جو ایک طرف تجھے دودھ پلاتی رہی، دوسری طرف گندے ڈرامے دیکھتی رہی۔ ایمان سے بتاؤ، ماں ایک طرف بچے کو دودھ پلا رہی ہو، دوسری طرف ماں کی نظریں گندی فلموں پر جمی ہو، تو پروان چڑھنے والے بچے فلمی ایکٹر تو بن سکتے ہیں، وقت کے غوث نہیں بن سکتے۔ پروان چڑھنے والے بچے دھوکے باز تو بن سکتے ہیں، چور تو بن سکتے ہیں، فراڈیے تو بن سکتے ہیں، خادم حسین رضوی نہیں بن سکتے۔ جی کیا کہنا، کیونکہ یہ مسئلہ غیرت کا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ ایک وقت تھا جب مائیں حسن و حسین جیسے شہزادوں کو دین کے نام قربان کر دیتی تھی، علی اکبر جیسے شہزادوں کو دین کے نام قربان کر دیتی۔ ایک طرف وہ مائیں تھیں، ایک طرف آج کی مائیں ہیں۔ جب ختم نبوت کی بات آتی ہے نا، جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے نا، تو اپنے بچوں کو گودی میں چھپا لیتی، بیٹا باہر نہیں جانا، حالات بہت خراب ہیں، باہر گلی میں مولویوں کی تحریک چل رہی ہے، مولویوں کا جلوس جا رہا ہے، بیٹا باہر نہیں جانا، حالات بہت خراب ہیں، زمانہ بہت خراب ہے۔ میں نے کہا بی بی جی، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، زمانہ ٹھیک کب تھا
جب کربلا کی سرزمین پر نیزے چلے تھے تب بھی تو نبی کی اولاد سر کٹوا کر حق کی گواہی دے رہی تھی نا. اس وقت بھی مائیں تھیں, اس وقت بھی باپ تھے, مگر نہ ماؤں نے روکا نہ باپ نے روکا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ صرف خون کی قربانی نہیں ہے, غیرت کی قربانی بھی ہے. یہ صرف خون کی قربانی نہیں ہے, غیرت کی قربانی بھی ہے. میری بہن, ہمیں تو کربلا والوں نے سکھایا تھا کہ نبی کی عزت پر جینا بھی عبادت ہے, نبی کی عزت پر مرنا بھی عبادت. سبحان اللہ. کیونکہ یہ مسئلہ غیرت کا ہے. رکھ دل وچ خوف خدا سیندا, کہیں بندے دا حق پیویں نہ. رکھ دل وچ خوف خدا سیندا, کہیں بندے دا حق پیویں نہ. گھبراویں نہ کہیں مشکل وچ, کرے ہمت بزدل تھیویں نہ. او سچ موتے آنکھیں ظالم کو, کرے گردن اصلوں نیویں نہ. او دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بن کے جیویں نہ. ہائے 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 سبحان. جیونی دا حیالی زندگی جیونی ہے. اے میری قوم دے نوجوان, ساری دنیا تیرے اوتے ناراض تھی منجے کوئی گل کہنی, سارا جمل جہان تیرے اوتے ناراض تھی منجے کوئی گل نہیں. اے شریکن, اے اپنین, اے پرائن, اے ناراض تھیندے وی رانن تے نال منیندے وی رانن. میں آتا ساری دنیا تیرے اوتے ناراض تھی منجے, سارا جمل جہان تیرے اوتے ناراض تھی منجے کوئی گل کہنی, مگر بندے دا پتر بنی اپنی این چھوٹی جئی زندگی دے وچ میرے محمد دے رب کو ناراض نہ تھی منے میں. اگر تیری این چھوٹی جی زندگی دے وچ میرے محمد دا رب تیرے اوتے ناراض تھی گیا, یاد رکھی تیری جھوکاں اجڑ ویسے. اتھے جوانہ دی زندگی کو کیا بیٹھا رواں, اتھے دا بڈھے بابی بھی کم کو ٹپئی پئی. میں دا ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا, اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں, جیو مرد دلیرا. قبلہ سہیں چٹی داڑھی تھی گئی, قبر دلتہ تھی گئین, جسمچ او طاقت نہیں رہی, زبانچ او ذائقہ نہیں رہا, ہاتھ ہیں کم دن, کان ہیں سنیندہ کچھ نہیں, اکھا ہیں نظر کچھ نہیں آندہ. لیکن افسوس تا مقام اے ہے, آج دا بابا گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہا, آج دا بابا جھوٹ بولیں تو پھر بھی باز نہیں آ رہا. اللہ اکبر. بابا جی ہون دا قبر دی خوشبو بھی آمن لگ گئی ہے, قبر دی خوشبو آمن لگ گئی ہے, تیکو تیرے انجام دی بدبو حالی تک نہیں آئی. اور تیرے کلو دا وہ مچھلی بھی چنگی جکو پانی دو بہر کڈو تو آدھی میں مر ویساں, میری جان نکل ویسی. پانی نال میرے مودت ہے, میرا عشق پانی, پانی ہے تو میں ہاں, پانی نہیں میں تو اجن ویس. کتنی دوستی ہے پانی نال, کتنی مودت ہے پانی نال. او جانور تھی کہ, او مچھلی تھی کہ پانی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. تو بندہ تھی کہ رب تو بغیر کیویں جیندہ پئی, تو بندہ ہو کہ رب تو بغیر کیویں سا لیندہ پئی. بابا جی اے پچھلی عمر گناہاں گزار کے, جھوٹ چگلی تاس تے پتیاں گزار کے اپنی نوجوان نسل کو کیا دے کے میں نے, اللہ نال دشمنی, کیا دے کے میں دا پئی, شیطان نال یاری. ساری زندگی تائیں اللہ نال مقابلے کیتے, اے ہوندہ کھا کے ہوندہ پی کے تا ہوندی ہی نا شکری کرنا, اے اللہ نال مقابلے نہیں تا کیا ہیں. ساری زندگی تائیں اللہ دا حیا نہیں کیتا, کم از کم ہون اپنی چٹی داڑھی دا حیا تا کر. حیا وچ گناہ دے عمراں گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی, چوری یاری دا مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی. لٹین دی اگنی دی کہیں نہ نٹھی, تے اجڑی دی ہر کہیں نٹھی. پروفیز میاں پتہ ویلے لگسی جداں آسی منہ دے مٹی. اوہ میں سونے محمد دا امتی, تے کو چٹے والن دا حیا نہ ہو, تے کو چٹی داڑھی دا حیا نہ ہو. اوہ میں سونے محمد دا امتی, بولے جھوٹ. اوہ میں سونے محمد دا امتی, کھاوے دھیاں بھینی دا حق, دھیاں بھینی دا حق کھاندہ اگر مر گئوں, لوگ تیری اولاد کو کیا اکسن جا ہوئے جا, تو کس مونل گل کرنے نہ مرادت تیرے دا پیو بھی دھیاں بھینی دا حق کھا کے مریا ہا. اے نسل نو لیکا نہ لا, نسل دا نک نہ کٹا. شاہ جی کی کریے, میں دا وے نیاز فرمندے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جدہ رب فرصت دے وی, جدہ اولاد کما کے تلی تا رکھی تا مڑ توجہ رب والے پاسے کی تھی کر. کسی بزرگ سے پوچھا گیا نا, بابا جی کیا حال ہے, کہا کوئی حال نہیں بیٹے, اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں, زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں ہے. ایک بزرگ کی آنکھوں کا آپریشن ہوا نا,
تو ڈاکٹر نے کچھ دنوں کے لیے سجدہ کرنے سے روکا. بزرگ نے کیا کیا؟ کھانا پینا ہی چھوڑ دیا. پہلا دن گزرا کچھ نہیں کھایا, دوسرا دن گزرا کچھ نہیں کھایا, تیسرا دن گزرا کچھ نہیں کھایا. گھر والوں نے پوچھ لیا, بابا جی ڈاکٹر نے تو آپ کو سجدہ کرنے سے روکا تھا, نماز پڑھنے سے روکا تھا, کھانا کھانے سے تو نہیں روکا تھا. ہائے, یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی. بابا جی رو کر کہنے لگے, بیٹے میں کیا کروں, جس مالک کو سجدہ نہ کر سکوں اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں میری قوم کے نوجوانوں, آج کا میرا سارا بیان بھول جانا, میری آواز, میرے الفاظ, میرے جملے سب بھول جانا, مگر میری یہ 3 باتیں کبھی نہ بھولنا. میری یہ 3 باتیں کبھی نہ بھولنا. اگر یہ 3 باتیں میری ہوتی تو شاید میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ جوڑتا, کیونکہ یہ امانت ہے میرے مصطفیٰ کی, اور میں امانت کی خیانت نہیں کروں گا. 3 باتیں کبھی نہ بھولنا. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, صحابہ میں قیامت کے دن ہر ایک گنہگار کی سفارش کروں گا, مگر 3 طرح کے گنہگاروں کی سفارش نہیں کروں گا. او میرے صحابہ, قیامت کے دن میں ہر ایک گنہگار کی سفارش کروں گا, مگر 3 طرح کے بدبختوں کی سفارش نہیں کروں گا. سفارش کرنا تو رہی دور کی بات, محمد ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. اب سنیے گا, صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ سونیا بتائیں نا, آخر وہ 3 بدبخت لوگ کون سے ہیں جن کی قیامت کے دن آپ سفارش نہیں کریں گے؟ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی انگل اٹھائی, صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا, صحابہ پہلا وہ بدقسمت انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی تھی, اللہ نے اسے مال دیا, دولت دی, پیسہ دیا, لیکن وہ متکبر بن بیٹھا, وہ مغرور بن بیٹھا, وہ اللہ کی غریب مخلوق کے سامنے پیسوں کی نمائش کرتا رہا, اور پھر تکبر کرتے کرتے, پیسوں کی نمائش کرتے کرتے بغیر توبہ کے ہی مر گیا. صحابہ گواہ رہنا, میں اس بدبخت شخص کی سفارش نہیں کروں. آج اگر تیرے پاس دولت کے انبار ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, دولت فرعون کے پاس بھی تھی. آج اگر تیرے آگے لوگ جھکتے ہیں تو یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے, لوگ یزید کے آگے بھی جھکا کرتے تھے. ہکو رنگ دا کفن تے ہکو جیاں قبراں, مر گئے انسان برابر, ہوندا فرق امیر غریب دا جگتے, سب قبرستان برابر, گنہگار حسوں تے دوزخ سڑسی, تیری میری جان برابر, کھڑے حسن شاکر محشر وچ پکھی واسطے خان برابر. اس لیے جب غریبوں کے سامنے دولت کی نمائش کرنے کا دل کرے تو فوراً میرے سونے محمد کا وہ فرمان یاد کر لینا. میرے نبی نے فرمایا تھا, صحابہ کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا, اس سے یتیم کا دل دکھے گا. فرمایا, او میرے صحابہ کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا, اس سے بیوہ عورت کا دل دکھے گا. فرمایا, اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے, اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے تو کبھی بھی اپنی دولت پر مان نہ کرنا, کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا. یا رسول اللہ یہ تو پہلا ہو گیا, اب دوسرا شخص کون سا ہے جس کی قیامت کے دن آپ سفارش نہیں کریں گے؟ میرے رسول کریم نے فرمایا, دوسرا وہ بدبخت انسان جو ساری زندگی شراب پیتا رہا, تو ساری زندگی شراب پیتا رہا, نشہ کرتا رہا, اور شراب پیتے پیتے بغیر توبہ کے مر گیا. فرمایا, صحابہ گواہ رہنا, محمد قیامت کے دن ان کی سفارش نہیں کرے گا. اور نشہ کرنے والے اپنے محلے میں جانا, نظر دوڑانا, کوئی حافظ کی ماں ہے, کوئی قاری کی ماں ہے, کوئی حاجی کی ماں, کوئی نمازی کی ماں, کوئی راتوں کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کر رونے والے کی ماں. ایک لمحے کے لیے اپنے اندر کے مفتی سے پوچھ اور سید کو اتنا بتا دے کہ تیری ماں کس کی ماں ہے, اور کہیں وہ شرابی کی ماں تو نہیں, تیری ماں کس کی ماں ہے, کہیں وہ گنہگار کی ماں تو نہیں, کہیں وہ بے نمازی کی ماں تو نہیں, کہیں وہ چور کی ماں تو نہیں. ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, چھوڑ دے یہ شراب,
اس شراب نے نہ جانے کتنے آباد گھروں کو برباد کر دیا۔ یا رسول اللہ، تیسرا کون سا شخص ہے، تیسرا کون سا شخص ہے جس کی آپ قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے؟ میرے رسول کریم نے رو کر فرمایا، صحابہ گواہ رہنا، جس بدبخت شخص نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو دکھ دیا، اپنے ماں باپ کو درد دیا، ماں باپ کا جینا حرام کر دیا، فرمایا کل قیامت کے دن ان کی سفارش کرنا تو رہی دور کی بات، محمد ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ پوری رات باپ کو نیند نہیں آتی، دل بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، دل کی دنیا اجڑی ہوئی لگتی ہے۔ آج ایک باپ پیر صاحب کے قدم دبا رہا ہے اور کمزور ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، پیر صاحب کوئی تعویذ دو، کوئی وظیفہ دو، اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے۔ اولاد دکھ دیتی ہے، اولاد درد دیتی ہے، اولاد نے جینا حرام کر دیا ہے۔ آج بھی باپ اسی راستے میں بیٹھا ہے جہاں سے بیٹا روانہ ہوا تھا۔ 10 سال گزر گئے ہیں، بیٹے کو شرم نہ آئی، کوئی کمزور سا شخص پیچھے میری انتظار میں بھی بیٹھا ہے۔ آج بھی باپ انہی راہوں پہ بیٹھ کے بیٹے کا انتظار کر رہا ہے، کبھی تو اللہ میرے بیٹے کو لے کر آئے گا۔ آج باپ کی آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی، مگر ایک بیٹا ہے جو باپ سے سخت نفرت کر بیٹھا ہے۔ آج بھی باپ درد بھرے جملے بول رہا ہے، درد بھرے الفاظ بول رہا ہے، کیا حال سناواں دل دا تے کوئی محرم راز نہ ملدا، لیکھاں وچ بھی چھوڑے رہ گئے، رو اتھرو تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے، پتر ہن تے آ جا، ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن توڑے رہ گئے۔ آج باپ کے کان بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس رہے، باپ کی آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی۔ خدارا میرے بھائیو، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ، کسی کا جینا اتنا بھی حرام مت کرو کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ خدا پاک کی عزت کی قسم، اگر وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تمہارے لیے بہت بڑی بلا کھڑی ہو جائے گی۔ آئے میری سوچ تے پانی پھیر سجن ڈی تو کھیڈ ونجا میرا کیا رہے گی، میری سوچ تے پانی پھیر سجن ڈی تو کھیڈ ونجا میرا کیا رہے گے، میرا امن سکون آرام خوشی کی تو لور سوا میرا کیا رہے گے، اکر ختم جوانی میں دکھی دی ڈی تو کمر نوا میرا کیا رہے گے، میرے شکوے تے اعتبار نہ کر چلو آپ دسا میرا کیا رہے گے، میرا سب کچھ تو تیرے نام پر قربان ہو گیا ہے۔ ساری زندگی باپ بیٹے کو بلاتا رہا، بیٹا آ جاؤ، ایک بار اپنا مکھڑا تو دکھا جاؤ، ایک بار اپنا چہرہ تو دکھا جاؤ، ایک بار اپنی زیارت تو کرا جاؤ، مگر بیٹا نہ آیا۔ آخرکار باپ یہ کہتے ہوئے مر گیا، چلا گیا، یہ کہتے ہوئے چلا گیا، بیٹے جب میری قبر پر آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، روتے ہوئے مت آنا، کیونکہ اس وقت تیرے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے پاس ہاتھ نہیں ہوں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آقا کریم اچانک رونے لگے اور رونے کی آواز بلند ہوتی گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، سونیا خیر تو ہے، آج اچانک رونے کی وجہ کیا بنی؟ تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بہتے آنسو بتا رہے تھے، صحابہ آج مجھے میری ماں کی یاد آئی، آج مجھے میری ماں کی یاد آئی، صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، میری ماں آواز دیتی، او بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے۔